کلاس صاحب بات یہ ہے، ایک جو سیریس اس کے اندر ایک اور ایشو بھی تھا وہ یہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے تھا. سر میں یہ آئیڈینٹیفیکیشن تو اب نادرا نے بھی کر دی ہے، یہ معزز جتنے بھی ممبران تھے اس میں عرفان سلیم صاحب بھی ہیں، کامران منگش صاحب بھی ہیں، آفریدی صاحب بھی ہیں، ان کی ویڈیوز. یہ ایک پرابلم بن سکتا ہے پولیٹیکلی سر، کیونکہ کیس بھی نامزد ہوا ہے، آفریدی صاحب کو کیا ہوا ہے اور یہ ٹرائل تو آگے بڑھے گا. میرا ذاتی طور پر خیال ہے جو بات ہو رہی تھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو 3 سال پہلے کا کیس ہے، آپ کو آفریدی صاحب نے کوئی باتیں کی ہیں، تقریر کی ہے جو آپ کو نہیں پسند آئی تو آپ کیس نکال لیں، میرے پہ نکال لیں، شفیع جان پہ نکال لیں، کاظمی صاحب پہ، آپ پہ کہ 4 سال پہلے جو ہے نا آپ نے فلاں جگہ جاتے ہوئے گاڑی سے آپ نے کوڑا کرکٹ باہر پھینکا تھا تو ادھر ادھر آپ کا چلان بھی ہوا ہے تو 2 سال آپ سزا بھی ہوگی. اب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، 3 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے. اب مطلب کیونکہ اگین جو ہمارے ہاں زیادتی کی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کریں، ادارے کریں، جو بھی کریں، کہ اگر کسی پہ کیس ہے تو اسی وقت کریں نا جب آپ 9 مئی کے باقی آپ نے لوگوں کو پکڑا ہوا تھا، گرفتاریاں ہو رہی تھی، سب ہو رہی تھی، تو اس وقت تو کہیں سہیل آفریدی صاحب کا نام نہیں ہے. اب وہ لاکھ جینون کیس ہوگا، مان لیا سب کچھ ہوگا، بھی ہم لوگ میں وہ ملوث بھی ہوں گے، پلان بھی ہوگا، نظر بھی آگے، سب کچھ ہو گیا، آپ کے لوگ نہیں مانیں گے، آپ کی یہاں پہ ان کا ووٹر نہیں مانے گا، جو کہ ٹھیک نہیں مانے گا، وہ کہے گا یہ سارے سیاسی کیسز ہیں، کیونکہ آفریدی صاحب نے چیلنج کر دیا انہوں نے ان کو میچنگ جواب دے دیے، ٹٹ فار ٹیٹ کیا ہے تو لہٰذا کیسز بن گئے. سو آپ اپنی کریڈیبلٹی جو ہے آلریڈی بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جس طرح کے کیسز ہر دور میں بنتے رہے ہیں، وہ چاہے نواز شریف صاحب پہ، مریم صاحبہ پہ، شہباز شریف صاحب یا جن پہ بھی بنتے رہے، ابھی عمران خان صاحب ہوں یا باقی ہوں، تو لوگ نہیں مانتے ان کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا پولیٹیکلی طور پر ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ کا عدالتی سسٹم پہ، آپ کا تھانہ کچہری، پراسیکیوشن، وٹنسز، تو لوگ یہی سمجھتے رہتے ہیں کمپرومائزڈ ہیں. اور یہ بھی میرا خیال اسی طرح کا کیس ہے کہ آپ ان کو آفریدی صاحب جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی چیزوں سے اس وقت کیسز لانے کا کوئی فائدہ نہیں. اور آفریدی صاحب کو بھی یعنی ایک سیریس نوٹ، جوان آدمی ہیں، ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں، پیشنیٹ ہیں، اور مطلب میں سمجھتا ہوں وہ ایسا ایسا گرو بھی کر رہے ہیں، چیزیں سمجھ بھی رہے ہیں. انہیں بھی تھوڑا سا ٹیمپریچر جو ہے اس کو لو رکھنا چاہیے. انہوں نے صوبہ بھی چلانا ہے، وہ خان صاحب کے لیے ضرور ایفرٹس کریں، انہیں کرنے بھی چاہیے، تو لیکن تھوڑا سا وہ اس ٹیمپریچر کو لو رکھیں، تھوڑا سا اپنی ورکنگ ریلیشن شپ، جیسے پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، باقی لوگوں سے ہوتی رہی ہے، مجھے لگا ہے کہ ان کے ٹو بی فیئر اگر میں انالیسس دوں، میں مطلب ہے ان کو علی امین گنڈا پور صاحب ہوں یا ان سے پہلے اب محمود خان صاحب تو خیر اتنا ایکٹیو نہیں تھے، اگر دیکھا جائے تو مطلب ان کی گفتگو سے مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر مطلب گرو کرنے کی زیادہ کیپیسٹی ہے، وہ چیزیں سمجھ بھی سکتے ہیں اور ان کے مطابق ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں. اور جب ان سے ملاقات ہوئی تھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں تو 2-4 سوالات پہ انہوں نے مانا بھی صحیح کہ میری کچھ غلطیاں ہیں. اب ایک ینگ آدمی کا اپنی غلطیاں ماننا اور اپنے مان کے تھوڑا سا آگے سپیس بنانا، یہ میرا خیال اچھی چیز ہے. انہیں تھوڑا سا جو پارٹی ان سے ایکسپیکٹ کرتی ہے، ان کا قصور بھی نہیں ہے کہ بہت سارا برڈن ہے ان کے کندھوں پہ کہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہر بات کا اگر وہاں سے کوئی میزائل چلا ہے تو آپ نے بھی یہاں سے کوئی بہت بڑا بم مارنا ہے، وہ جو ان پہ دباؤ ہے. لیکن ان کے اندر مجھے نظر آتا ہے سپیس ہے گرو کرنے کی. ہی کوڈ بی اے گڈ مطلب چیف منسٹر. تھوڑا سا بعض چیزوں سے ڈس انگیج ہونے کی ضرورت ہے، زیادہ سخت لفظ، زیادہ سخت زبان، تو میرا خیال اگر اس کو تھوڑا سا وہ کر لیں تو ہی کوڈ بی اے گڈ چیف منسٹر. مائی ریڈنگ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. قاضی صاحب آپ ذرا شفیع جان صاحب نے نا 2-3 باتیں انہوں نے پہلے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو کھڑا کرتے ہیں، اب انہوں نے کہا نہیں میں عام ووٹر کو کھڑا کریں گے، عام کارکن کو، اور وہ بھی شکست دے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کو الیکشن کے اندر. یہ انہوں نے پہلے بھی کہا کہ اب تو ہم ضمانتیں بھی ضبط کروا لیں گے لیکن الیکشن کیمروں کے سامنے ہو. باقی ترقی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، پی ٹی آئی بہت آگے ہے. اچھا، یہ آپ نے ان سے مناظرے کا سوال کیا تھا شفیع جان نے کہ مناظرہ کر لیتے ہیں، اور مناظرے پہ میں نے ان کو جواب دیا اور باقی ساری باتیں انہوں نے ہوا میں پھینکی ہیں. اور یہ ان کی عادت بن چکی ہے کہ ہر بات ہوا میں یوں ہو جائے گا، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. جب پریکٹیکلی الیکشن ہوتا ہے کے پی میں، وہ پورے پاکستان میں دیکھا. میں بار بار حوالہ نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا حوالہ اس کا. اب جہاں تک بات یہ ہے کرنے کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور کے اندر ابھی حال میں ہو کے آئے ہیں بھائی، 10,000 بندہ یہ اکٹھا کر لیتے نا منیب، وہاں پہ خود یہ سڑکوں پہ گھومتے رہے ہیں اور باقی پورے پاکستان کو بتایا کہ وہاں پہ کرفیو لگا ہوا تھا، وہاں پہ راستے بند تھے اس لیے لوگ نہیں نکلے. باقی یہ سارا لاہور گھومے ہیں، وہاں پہ صحافیوں سے ملاقاتیں کی ہیں، سارا بندہ کوئی نہیں نکلا. اب پوسٹ مارٹم کر دیا ہماری ایک بہن نے کے پی کے اندر، جب اس نے کہا کہ وہ جعلی حکومت تو کمال کر رہی ہے اور اصلی حکومت کہتی ہے کہ ہمارا واحد مقصد عمران خان کی رہائی ہے. لوگ ہم سے کارکردگی کے حوالے سے کے پی میں سوال ہی نہیں کرتے. میں نہیں کہتا، یہ شفیع جان کہتے ہیں. شفیع جان بار بار یہ کہتے ہیں بھائی ہمارا تو اصل کام عمران خان کی رہائی ہے، باقی باتیں ہم بعد میں دیکھیں گے. تو کمپیریزن کیسے کریں گے بات جب تک جہاں تک شعور. انہوں نے کہا جی میڈم سی ایم کی مثال میں دوں گا مارگریٹ تھیچر کے ساتھ. ذرا تھوڑا سا اور جلانا چاہتا ہوں میں ان کو.
मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी क्यों कहा जाता है? भाई जब वो कोई फैसला करती थी तो उस पे अटल बरकरार होके अमली जामा पहनाती थी वहां पे। यही मैडम सीएम ने किया। जो काम डिक्टेटर मुशर्रफ नहीं कर सका नाजायज तजावजात के हवाले से, अभी मेरे भाई मेरे सीनियर बड़े मोहतरम है राउफ क्लासरा साहब, उन्होंने आपको लिया का हवाला दिया, यही मैं आपको टेक्सला का हवाला दूंगा। मोहल्ले के अंदर गांव में जाके साफ जो सुथरा पंजाब है उसकी टीम काम करती हुई नजर आती है। जो काम डिक्टेटर नहीं कर सका नाजायज तजावजात वाला, वो हमारी मैडम सीएम ने करके दिखाया। इसी तरह इनिशिएटिव बसंत को देख लें, कितने लोग कहते थे कि ये बड़ा ये ऐसा इनिशिएटिव होगा कि वज़ीर आला पंजाब कहती है खैबर पख्तूनख्वा ने भी सुथरा पंजाब को मांग लिया है प्रोजेक्ट को, तो बिल्कुल मांगे हैं, तो अगले हफ्ते मैं स्टूडियो में दोनों मोअज़्ज़ज़ भाइयों को बुला लेता हूं, आप अपने अपने प्रोजेक्ट्स ले आए, मैं तो दावत देता हूं आप आए, मुनाजरा करें, बताएं लोगों को। शफी जान साहब भी बताएं, हमारे भाई बताएं। वो कहते हैं चैलेंज एक्सेप्टेड सर, बिल्कुल एक्सेप्टेड है, डन हो गया जी। इसमें तो शक वाली बात ही कोई नहीं है। हमें मजा आएगा लाइव टीवी पे, इनको पूरी कौम को बताएंगे और एंड शफी जान जो कहेगा, मैं अभी बता देता हूं कि लोगों ने हमें वोट दिया है इमरान खान की रिहाई का। नहीं, वो कहते हैं खजाने के मुंह भी आप पे ज्यादा खुले हुए हैं ना। वो कहते हैं आपको, वो पंजाबी में कहते हैं रजो रज पैसे मिल रहे हैं पंजाब को, उनको नहीं मिल रहा। वो तो कहते हैं हमारे इतने 100 अरब रुपया। अच्छा, इसका भी जवाब सुने मुनीब, इसका भी जवाब सुने। एनएफसी अवार्ड की बात कर रहे हैं मेरा भाई। एनएफसी अवार्ड के अंदर हमारे 53 के 52% से 47% पंजाब को दिया गया, बाकी जो ऊपर वाला था वो तमाम दूसरे सूबों में तकसीम हुआ। हम तो एनएफसी अवार्ड में भी अपने कम तरीन, हाँ ये जरूर है हमें अपने पैसे दे दें। 4,758 अरब रुपए आपके जिम्मे में हैं। 22 सुनो, हौसला मेरी जान, हौसला करो, मैं बताता हूं। अच्छा, ये मुझे हैरत होती है इन पे मुनीब कि ये तैयारी शरी कोई नहीं करते, क्योंकि इनकी एक कैसेट है, उन्होंने जुबानी याद की हुई है ना। इनको पता, इनका जो केपी का वजीर आला है उसको ही बता दे शफी जान, चले खुद तो हवा में बातें करते हैं। वो कहते हैं जी वो 553 अरब रुपए जो हैं वो लगा दिए और वो चोरी हुए, वो करप्शन। भाई वो आईएमएफ की रिपोर्ट आती है, जो रिकवरी की है वो है 5053। वो कितने भी आप कह रहे हो भाई, वो नहीं है ऐसे 500 अरब रुपए की डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है आपके खिलाफ। आप बातों से जान नहीं छुड़ा सकते। नहीं, आपने 5300 अरब की करप्शन की है। चले वो तो अब आप स्टूडियो में बैठ के बताएंगे ना। जी मैं एक मिनट, जी शाह जी बात मुकम्मल कर दें। बात यह करने की शफी जान, मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं मंसूबे 4-5 गिनता हूं, आप उनका जवाब दे दें। अपनी घर, अपना छत, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, नवाज शरीफ ये तो अगले दिन अगली जैसी। इसके जवाब में मुझे 2 बताओ, 2 मंसूबे बताओ, इसमें 2 मंसूबे बताओ। वो अगले सेहत कार्ड हमारा प्रोजेक्ट है, आज पूरी केपीके में है। नहीं उनको बात मुकम्मल करना। अब सुन लो ना, हिम्मत पैदा करो, सुनने का हौसला पैदा करो। मैं तो सुन रहा हूं भाई।